بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات۔ آج کا سبجیکٹ ہے پی ایم اے 146 لانگ کورس پی این کیٹ بیچ 2020 بریوو جی ڈی پی ایکڈیمک پورشن، یعنی کہ ان کے ایکڈیمک پورشن میں جو کویشچنز آنسر آئیں گے ریگارڈنگ میجر ایونٹس 1905 ٹو 1947، تو اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس ٹاپک کو آپ لکھ لیں، میجر ایونٹس 1905 سے 1947 برصغیر پاک کی ہسٹری میں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ مواد بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا ریگارڈنگ انٹرویو ایز ویل ایز ایکڈیمک پورشن جو کویشچنز آتے ہیں۔ پہلا سن ہے تقسیم بنگال۔ بنگال کی تقسیم کس سن میں ہوئی؟ آنسر ہے 1905۔ مسلم لیگ واز فارمڈ، یعنی کہ مسلم لیگ کی بنیاد کب رکھی گئی، کب بنی مسلم لیگ؟ یہ ہے 1906۔ خان لیاقت علی خان جو فرسٹ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے مسلم لیگ کب جوائن کی؟ آنسر ہے 1908۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کب جوائن کی؟ سن ہے 1913۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ ورلڈ وار 1 کب ہوئی؟ 1914 1914۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 میں۔ ورلڈ وار 1 اینڈ، یعنی کہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوتا ہے، 1914 میں جو سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ خلافت مومنٹ کی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے، وہ ہے 1919۔ چورا چوری انسیڈنٹ 1922۔ سائمن کمیشن 1927۔ سوری 1928۔ دہلی کمیشن 1927 ہے، اور سائمن کمیشن ہے 1928۔ نہرو رپورٹ، نہرو نے کب رپورٹ پیش کی؟ نہرو رپورٹ 1928۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی 14 نکات کا سن ہے 1929۔ پھر علامہ اقبال نیال آباد کے مقام پہ پہلی سپیچ کب کی تھی؟ یہ ہے 1930۔ فرسٹ لندن کانفرنس 1930۔ سیکنڈ گولمیز کانفرنس، یہ لندن کانفرنس 1931۔ تھرڈ گولمیز کانفرنس 1932۔ کمیونل ایوارڈ پوچھا جاتا ہے کس سن میں؟ اس کا سن 1932۔ نو اور نیور موومنٹ 1933۔ قائد اعظم بیکم پرماننٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ 1934۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ تمام سن بڑے اہم ہیں بیٹا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر کانگریس منسٹریز 1937۔ لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940، قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور اسے کہا جاتا ہے۔ کرس مشن 1942۔ شملہ کانفرنس 1945۔ سینٹرل الیکشن ہوتے ہیں 1945۔ پروونشل الیکشن ہوتے ہیں 1946۔ دہلی کنونشن ہوتا ہے 1946۔ کیبنٹ مشن 1946، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ معرض وجود آتا ہے 1947۔ بیٹا ایک مشورہ میں یہاں پہ دوں گا، اگر آپ لوگ 12ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں ابھی اس ٹائم، اور آپ کے پیپر اپریل میں ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر اسٹوڈنٹ کے پیپر اپریل میں ہونے ہیں 12ویں کلاس کے، تو ان کو چاہیے کہ ابھی سے وہ پریپریشن اسٹارٹ کر لیں۔ 146 لانگ کورس اگر آپ نے اپیئر ہونا ہے 146 لانگ کورس کے لیے، لیفٹیننٹ بننے کے لیے، سینگ لیفٹیننٹ آپ کا رینک ہوگا، تو ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اپریل 2020 میں ہی رجسٹریشن اسٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی 8 اپریل اس کی ڈیٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ پریپریشن کریں، اور ایک مہینہ میرے پاس ادھر آپ آ جائیں راولپنڈی۔ یہ میرا موبائل نمبر ہے 032391619161۔
انشاءاللہ آپ کو میں پریپیئر کر دوں گا ایک 1 منتھ کے اندر انشاءاللہ. یہاں اصل بھی بہت زیادہ ہیں جس ایریے میں میری اکیڈمی ہے، تو آپ رہیں گے اور ڈیلی 1 سے 2 گھنٹے اسٹڈی کریں گے. یہاں پہ پروجیکٹر پہ اسٹڈی کرائی جاتی ہے. کافی اسٹوڈنٹ میرے پاس آ چکے ہیں الحمدللہ، تو آپ لوگ بھی آ جائیں تاکہ آپ کی پریپریشن ہو جائے. 1 منتھ کے بعد آپ چلے جائیں یہاں سے اگر آپ کی تیاری ہو چکی ہو. میں امید کرتا ہوں کہ 1 منتھ میں آپ کی پریپریشن صحیح طریقے سے ہو جائے گی. اگر کوئی سمجھتا ہے 1 مہینے میں پریپریشن نہیں ہوئی تو 2 مہینے بھی لگا سکتے ہیں. ساتھ اپنی بکس لیں 12ویں کلاس کی، جو پیپر آپ لینے ہیں ساتھ وہ اسٹڈی کریں، ساتھ یہ آپ انیشیل ٹیسٹ کی پریپریشن کریں. انشاءاللہ اچھا ماحول ہے، باقی اسٹوڈنٹ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی آئیں تو محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سرخرو ہوں گے. تو اس نمبر پہ آپ کال کر کے مزید میرے سے معلومات لے سکتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر اپریل میں ہم آئیں گے. اپریل میں تو آگے پیپر ہیں، اپریل پیپروں کے بعد آئیں گے تو پیپروں کے بعد پھر آگے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ساتھ ہی ٹیسٹ آپ کا انیشیل ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے. تو ابھی سے آپ نے پریپریشن اگر کرنی ہے، سال ضائع نہیں کرنا، تو ابھی آپ آ جائیں، ابھی آپ پریپریشن کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر صحیح محنت کریں گے تو سرخرو ہوں گے. اور یہ اس کورس میں 146 لانگ کورس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ، امید کی جاتی ہے. واٹس ایپ نمبر بھی میرا لکھ لیں، اگر کوئی واٹس ایپ جوائن کرنا چاہتا ہے میرا گروپ 034459695150 اس مائی واٹس ایپ نمبر. تو اسٹوڈنٹ میرے پاس کوئٹہ سے بھی آئے ہوئی ہیں، کراچی کے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں میرے پاس، سوابی کے بچہ آئے ہوئے، باجوڑ ایجنسی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ ہری پور سے ایک بچہ ڈیلی ابھی آئے گا انشاءاللہ، آنا جانا اس کا لگا رہے گا ہری پور سے ڈیلی، اس کی والدہ سے میری بات ہوئی. اس کے علاوہ دور دراز کے مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹوڈنٹ یہاں آئی ہوئی ہیں، تو آپ بھی آئیں. اور یہ ہاسٹل ایریا ہے، یہاں رہنے کا کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. 3 ٹائم کا کھانا، لانڈری، سب سہولتیں آپ کو پرووائڈ ہاسٹل والے کرتے ہیں، وائی فائی نیٹ وغیرہ سب کچھ ہے. آخر میں اسٹوڈنٹ وربل اور نان وربل کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ بہت جلد وربل نان وربل بھی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی تاکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائے. لاسٹ میں آئے دعا مانگتے ہیں حسب معمول، جس طرح ہماری روٹین ہوتی ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والافات وتقضینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وعندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا دافع الولیات یا حل المشکلات یا غثنی یا غثنی یا غثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وآلہ وسلم تسلیما. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بیعد کل ما من لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یا الہی جو درود شریف پڑھے اس کو اپنی برگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما دے. یا الہی اس کا سوال نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں پہنچا دے اپنی محبت کے ساتھ بڑھا چڑھا کے. یا الہی، یا الہی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً جتنے مسلمان شہید اور فوت ہو مسلمان ان تک پہنچا دے. خاص و خاص جتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، پھر خاص و خاص سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ، سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح کو پہنچا دے. یا الہی خاص و خاص اس کا ثواب تمام ازواج مطہرات کو پہنچا دے، المؤمنین کو، امہات المؤمنین کو پہنچا دے. یا الہی امت کی جو مائیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی ارواح کو خصوصاً پہنچا دے. یا الہی، یا رب العزت تمام مسلمانوں کو بخش دے. یا الہی تمام مسلمانوں پہ کرم فرما دے جو دنیا سے ہجرت کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں. یا الہی، یا الہی ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا الہی جو مسلمان دنیا میں زندہ ہیں، یا الہی ان کی تمام پریشانیاں رفع فرما دے، ان کی پریشانیوں سے نجات دلا دے. یا الہی، یا الہی اپنا خصوصی کرم فرما دے. یا الہی تمام مسلمانوں پہ کرم فرما، خاص اور خاص پاکستان پہ کرم فرما دے، افواج پاکستان پہ کرم فرما دے. یا الہی، یا الہی تمام اسٹوڈنٹس جو محنت کر رہے ہیں، یا ان کی محنت کو رنگ لا دے. یا انہیں کامیابیاں عطا فرما دے، ہر میدان میں کامیابی سرخرو فرما دے. یا الہی،
یا الہی ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے یا رب العزت. یا الہی اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل فرما دے یا الہی. یا رب العزت کرم فرما دے، ہر حوالے سے کرم فرما دے یا رب العزت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیعدد کل معلوم لکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لڑکیاں ذہین ہوتی ہیں یا لڑکے. دیکھیں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو عقل کی قابلیت ہے، جو ذہن کی قابلیت ہے، ہر انسان کو برابر تقسیم کی ہے. اب اس انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو کتنا یوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 24 گھنٹے، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے اسے دیے ہیں. اب انسان کی ضرورت کے مطابق انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹے میں اپنے ذہن کو کتنا استعمال کرتا ہے، کیا کچھ اس کے اپنے ذہن سے کیا کیا کام لیتا ہے. اب کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لڑکیاں زیادہ لائق ہیں، کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پہ لڑکے زیادہ لائق ہیں. دینی لحاظ سے دیکھے جائیں تو مدارس میں علماء کرام زیادہ ہیں. پڑھائی میں دیکھے جائیں تو وہاں بھی لڑکے زیادہ ہیں بنسبت لڑکیوں کے. ماشاءاللہ آج کل لڑکیاں بھی کافی سٹرگل کر رہی ہیں، ہر میدان میں کافی آگے آ رہی ہیں وہ بھی. تو بات یہ ہے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک جیسی کی ہے، لیکن لڑکیاں لڑکے لائق ہیں یا لڑکیاں لائق ہیں، بات کافی ماشاءاللہ مشکل سوال ہے. لڑکیاں لائق ہیں یا لڑکے لائق ہیں؟ تو ہر کوئی لائق اس ٹائم ہوتا ہے جب انسان اپنے ذہن کو جتنا زیادہ ریسرچ میں ڈالتا ہے. تو جو شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو جتنا بھی انسان اپنے ذہن کو زیادہ ہی اپنے ذہن سے کوآپریٹ کرے گا، جتنی زیادہ اسٹرگل کرے گا، تو اتنے زیادہ وہ اس کا ذہن کام کرے گا اور اس سے وہ ترقی کرے گا، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے. تھینک یو.